بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج منگل کا دن 23 ستمبر کی تاریخ ہے۔ پہلے خبریں آپ کے سامنے رکھوں، پھر ان کی تفصیل اور تجزیہ اپڈیٹنگ سٹوریز ہے۔ عمران خان سے جو آج ملاقات کا دن ہے، اڈیالہ جیل کے باہر آج باقاعدہ پنجاب اسمبلی کا پورا اجلاس بھی ہے۔ اہم بیانات عمران خان کے، اور گھٹیا اور نیچ دشمن نے عدت کے بعد گھٹیا ترین کیس عدالت میں، ججز کی بے شرمی کی انتہا، وہ بھی بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج ابراہم اکارڈ معاہدے پر 6 مسلمان ممالک سے اہم ملاقات کر رہے ہیں۔ شہباز شریف سمیت اسرائیل کو تسلیم کرنا، غزہ میں پاکستانی فوج بھیجنے کا معاملہ، اور اقوام متحدہ میں بھی آج مافیا کا راج نظر آ رہا تھا۔ انڈونیشیا، ترکی کے صدر کی تقریریں سینسر کی گئیں، اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کی لائنیں لگ گئیں۔ اور اب یہ آج بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں اس پر، اور اس کے ساتھ جو وادی تیرا میں حملے کے بعد خیبر پختونخوا کے حالات انتہائی خطرناک۔ مراد سعید اور علی مین گنڈا پور آمنے سامنے آ گئے۔ مراد سعید نے بڑا سخت پیغام بھیجا ہے۔ علی مین گنڈا پور کا پشاور پاسپورٹ کیس بھی، وہ بھی کچھ اہم خبریں اور کچھ جلسے کے متعلق بھی۔ لیکن اڈیالہ جیل کے باہر آج جو باقاعدہ سب سے پہلے عوامی اسمبلی پہلی دفعہ لگنے جا رہی ہے، اس کا ایجنڈا جاری ہو چکا ہے، جو عالیہ حمزہ کی ہدایات تھیں۔ اس میں باقاعدہ جس طرح اسمبلی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت، ترانہ پڑھا جاتا ہے، پھر قرارداد پیش ہوگی۔ عمران خان، بشرا بی بی، جو پنجاب کے تمام ان کے قائدین اس وقت جیلوں میں ہیں، تمام کارکنوں کی رہائی کے لیے، اور عمران خان پر جو مظالم ہیں اس کے حوالے سے ملاقاتوں کی پابندیاں، اور سب سے بڑھ کر جو جیل میں آپ کو پتہ ہے جو کارکنان ابھی ہیپاٹائٹس اور مختلف بیماریوں کے لیے شہید ہوتے رہے، ان کے لیے بھی وہاں آج دعا ہوگی۔ پھر کسانوں کا معاملہ، سیلاب کا معاملہ، جو ہیلتھ ورکرز نکالے گئے ہیں، یعنی جو پورا ایجنڈا اسمبلی کے اندر ہوتا ہے آج اڈیالہ جیل کے باہر ہو کر، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کی بھی باری آنی ہے۔ اس کے ساتھ GHQ حملے میں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں امجد علی شاہ نے واٹس ایپ پر عمران خان کا کیس شروع کر دیا۔ اس میں بھی سگنل بھی نہیں تھے آج، نہ آواز تھی نہ تصویر تھی، اور اس کے باوجود وہ کیس کی شہادت جج امجد علی شاہ ریکارڈ کروانا شروع کر چکا تھا۔ پھر عمران خان کے وکلاء جو سلمان اکرم راجہ ہے، فیصل ملک ہے، انہوں نے وہاں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا کہ یہ کس قسم کی عدالتیں چل رہی ہیں۔ پہلے ویڈیو آڈیو پر بات کرتے، اب واٹس ایپ پہ آ کے کل یہ کہیں گے فون پہ ہی کیس سنا دیا جائے۔ مطلب اندازہ کریں جیل ٹرائل جس طرح روک کے ملاقاتوں کا سلسلہ روکا گیا تھا کہ یہ بیانات باہر نہ آئیں۔ ابھی علی محمد خان صاحب ایک پروگرام میں ابھی کل کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا ہمیں پتہ نہیں کہ اس پہ کتنی معلومات آتی ہیں، کون کرتے ہیں، ہمیں اس کا بیانیہ اٹھانا مشکل کیوں لگ رہا ہے۔ دیکھیں جو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بیانات آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو سب سے بڑی تکلیف ہی وہی ہے۔ کل بھی عمران خان نے دیکھیں جس طرح کرکٹ ٹیم کی ہار پر انہیں رگڑا لگایا، جو آج انٹرنیشنل اخبارات بھری ہوئی ہیں کہ عمران خان نے انہیں روسٹ کر دیا کہ جیتنے کا طریقہ ہے کہ محسن نقوی اور جنرل عاصم منیر اوپننگ بیٹسمین بنے، قاضی فائز سردار سکندر سلطان رجا امپائر ہوں، اور تھرڈ امپائر جو ہے وہ جسٹس ڈوگر کو رکھیں۔ یہ بیان اس وقت آپ کھولیں گوگل میں، پوری دنیا کے اخبارات میں آیا ہوا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ بیانات روکنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے عمران خان پر ہر قسم کا وہ کیس بناتے ہیں جسے تکلیف ہو۔ کرپشن، غداری، دہشت گردی، آپ کو پتہ نقص امن، عدلیہ کی توہین، خان کی ذاتی زندگی، تمام گھر کی نیلامی سے لے کے گھر پہ قبضے تک، خاندان کے لوگوں کو جیل، مقدمات، یہ سب ڈالنے کے بعد اسلامی جمہوریہ، بلکہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں گھٹیا ترین کیس عدت بنایا گیا تھا، جس پہ وہ غیر مسلم بھی چیخ اٹھے کہ یہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عورت اپنے پردے کے معاملات عدالتوں میں بتائے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ، اس کے ٹاؤٹوں نے آج ایک اور کیس ایسا ہی، کیونکہ خان نہ جھک رہا نہ ٹوٹ رہا، بلکہ انہیں تتے توے پر بٹھاتا ہے کہ ایک محب الوطن شخص ایجنسیوں کا چھوڑا ہوا ٹاؤٹ لے آئے۔ کس جج کے سامنے بھی کون سا ارباب طاہر، یہ بڑے حیران ہوں گے آپ کہ ٹریان کیس میں یہ جج فیصلے 2 دفعہ اس کیس کو اڑا چکا ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کے سامنے کیس لایا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان ازدواجی تعلقات کب ہوں گے، کس وقت ہوں گے، عدالت یہ فیصلہ کرے۔ درخواست دائر کی کہ تنہائی میں ملاقات کریں۔ مطلب یہ بے شرمی کی حالت ہے کہ پتہ نہیں لوگوں کے خواتین گھر کی جو ان کی رنجش ہے کوئی خان کے ساتھ پرانی، مطلب محبت ہے کوئی پرانی، کہ وہ اس کا بدلہ لے رہے ہیں، کہ وہ تحریک انصاف کا ممبر ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور عمران خان کے بشرا بی بی کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے تنہائی میں، وہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ اندازہ کریں، اور جج نے اس پہ آرڈر بھی دے دیا، فیصلہ انتظامیہ کرے گی، اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کرے گا، اور ارباب محمد طاہر کرے گا۔ بندہ پوچھے اس میں کون سا آپ کا عوامی مفاد ہے، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے گھر سے کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں؟ کوئی ابھی ایک صحافی ہے ان کے تمغہ دار بریگیڈ مزمل سہروردی نام ہے، اس نے کہا جی عمران خان سانڈے کا تیل بھی لے گئے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں تیل کی یہ خبریں یا اس طرح کے معاملات میں کیا عمران خان سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل عام بندوں کی طرح ہی معاملات ہیں، زیادہ تجسس کا شکار نہ ہوں جج صاحب بھی اور یہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی۔ لیکن بہرحال ان کی خواہشات ہیں، اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اب جیل حکام کو، پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کیے ہیں۔ پہلے یہ جو کیمرے بھی لگائے گئے تھے وہ اسی وجہ سے تھے، یہ دیکھنا چاہتے تھے عمران خان کیوں دنیا میں اتنا مشہور، اس کے دیوانے لوگ کیوں ہیں۔ بہرحال وہ ان کی خواہشات دل میں ہی رہیں گی۔ پتہ نہیں کس طرح کے گھٹیا یقین کرے لوگوں سے خان کا پالا پڑا، جانوروں سے یقین کریں۔
وادی تیرا کے معاملے کی طرف آتے ہیں. بڑا اہم معاملہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بیانات کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا. 2006 میں بھی یہی آپ نے سنے تھے. ڈی جی ایس پی آر اس وقت جو تھے میجر جنرل شفقت, وہ یہی بیات کرتے رہے کہ جی ابھی کہا جا رہا ہے خارجی تھے, اسلحہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جو پھٹ گیا. بندہ ان سے پوچھے اگر یہ خارجی تھے, دہشت گرد تھے, تو پھر 1 کروڑ روپیہ کس بات کا دے رہے ہیں؟ یہ جو 25 پاکستانی شہید ہوئے, اگر یہ دہشت گرد تھے جو اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ, فوج کا دعویٰ, تو علی مین گنڈا پور اظہار افسوس ناخوشگوار واقعہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اسمبلی میں تقریریں کس بات کی کر رہے ہیں؟ ابھی مراد سعید نے انہیں صاف ایک جواب دیا ان کے جو رابطے کے سلسلہ ممبران اسمبلی کو بھی جو کے پی میں ہے اور علی مین گنڈا پور کو بھی, کہ الیکشن میں ٹکٹ کی اب مخالفت کی جائے گی, ان لوگوں کو اب اسمبلی میں دوبارہ نہیں آنے دیں گے, یہ جو آج کھڑے نہیں ہو رہے, ان کے نام بھی پبلک میں آئیں گے. مراد سعید نے کہہ رہا ہے کہ سوات میں جو پرامن کے جلسے چلتے ہیں سفید جھنڈوں والے, وہ اس کی کال پہ نکلتے ہیں, اور یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں اتنا نہیں پتہ چلا کیا جائے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے پی اور افغانستان میں 3-4 چھوٹے مطالبات ہیں. ایک افغانستان میں جو موجودہ حکومت ہے, جو عمران خان نے جنرل فیض کی مدد سے بنانے میں کامیاب ہوئے, وہاں پر اشرف غنی کی طرح کی حکومت لانا چاہتے ہیں, ہر صورت میں رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتے ہیں. خیبر پختونخوا کے معدنی ذخائر پر جو وفاق کے قبضے میں لانا چاہتے ہیں, سب کو پتہ ہے. اور تیسرا ان کا وہی 10 سال کا ایک منصوبہ اقتدار کا, پورے ملک کو گھوڑے پر چڑھانے کا. یہ ہر ڈکٹیٹر کے دور میں افغانستان میں جنگ لگائی, کل میں آپ کو ثابت کر چکا ہوں. اب پھر اس کے اثرات پاکستان میں آگ و بارود کا کھیل کی صورت میں نظر آتے ہیں. اب اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں اس بمباری کے بعد بھی جو بیانیہ بنایا کہ وہ مقامی آبادی وہاں سہولت کاری کرتی ہے, ان کی مدد کرتی ہے. اس کی اب تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاؤں. بہت سارے خیبر پختونخوا سے مجھے وہاں پر ای میل آئی, وہاں پر جو اصل حالات ہیں لوگوں نے بھیجے ہیں, سوات ہو, لکی مروت ہو, باجوڑ ہو, وہاں پہ صورتحال یہ چل رہی ہے کہ عوام سیکورٹی فورسز کی بمباری کا نشانہ بنتی ہے, تو دوسری طرف سے کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد بھی رات کو ان کے گھروں میں 15-20 لوگ 25 لوگ بندوقیں لے کے آ جاتے ہیں, دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, باہر دروازہ کھولیں تو 15-20 نقابپوش کھڑے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں ورنہ یہاں اڑا دیں گے سب کو. اور یہ کئی جگہ پر ایسا ہو چکا ہے. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ 2 معاملات ہیں. جہاں انکار ہوا وہاں انہوں نے باقاعدہ گولیاں بھی ماری لوگوں کو, جو مجبور ہو کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں جان بچانے کے لیے. ان لوگوں کے نکلنے کی دیر ہوتی ہے یا صبح کے وقت پھر فوج کی آمد ہوتی, وہ کہتے ہیں آپ نے سہولت کاری کی, ان کو کھانا کھلایا. اور اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں آپ کو بات ہوں, بعض اوقات تو وہ پوچھنے کی بجائے سیدھی بمباری کر دیتے ہیں اس گھر پہ کہ دہشت گرد موجود تھے, جیسے ابھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ جی وہاں بارود تھا. دوسرا جس میں اہم معاملہ ہے کہ نقابپوش لوگوں کو گھر کے میزبانوں نے پہچان بھی لیا بہت دفعہ, پھر بمباری کی گئی. ان کے گفتگو کے انداز کو لوگ جانتے ہیں. جب یہ صبح پوچھنے آتے ہیں دہشت گرد کیوں چھپائے تھے, تو پھر وہ کہتے ہیں وہ تو رات کو یہی لوگ تھے. یہ علی مین گنڈا پور نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ MIU کے لوگ آ کے صبح چھڑا کے لے جاتے ہیں. اب مقامی لوگوں نے وہاں جو بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد خفیہ ایجنسیوں کے یہ ملے ہوئے لوگ ہیں دہشت گرد ان کے ساتھ. خیبر پختونخوا کی عوام پھنسی ہوئی کدھر جائے, انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف خیبر پختونخوا کے نوجوان جو رہنما اسمبلی میں جن کو بھیجا گیا تھا کہ یہ آپریشن رکوائیں گے, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم کدھر جائیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. حالانکہ پتہ سب کو ہے کرنا کیا ہے, لیکن اس کے لیے پھر ظاہر نشستیں ہیں, عہدے ہیں, مرات ہیں, حکومت ہے, اس خوف سے نکلنا ہوگا. 27 ستمبر کی جو جلسے کی تیاری ہو رہی ہے, عوامی آگہی مہم چل رہی ہے, اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا ہے. 15 سے 20 لاکھ لوگ اس دفعہ اکٹھے ہوں گے, اور پورے پاکستان سے اعلان کیا گیا ہے. تو میرے خیال میں وہاں یہ مطالبہ بڑی شدت سے آئے گا KP کے حالات کا, کیونکہ وہاں حالات میں بڑی فرسٹریشن اور غصہ ہے, اور لوگوں کو قیادت پہ اعتراضات تو بہت سارے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ خان کی کال ہے, بڑی تعداد میں جو لوگ آئیں گے, وہاں پھر عوام یہی مطالبہ کرے گی کہ چلیں پھر اسلام آباد, پھر ان لوگوں کو لیڈ کرنی پڑے گی, یا پھر ان لوگوں کو ایکسپوز ہو جائیں گے. جیسے ابھی مشن نور میں آپ کے سامنے بہت سارے ایکسپوز ہوئے ان کے لیڈران. ایک بندہ دیکھ لینا جو مشن نور کو ناکام کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اثاثے انہیں بے نقاب ہونے پہ مجبور ہو گئے. اسی طرح قیادت ان لوگوں کے پھر ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ کی طرف چلی جائے گی. جس طرح لوگ اب جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اب پاکستانی یہ قائل تو ہو چکے ہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو, یہ معاملات اس میں قیادت رکاوٹ ڈال رہی ہے. یہ اثاثے کی بجائے ایک بوجھ ہے, جیسے نون لیگ کے لیے نواز شریف ایک بوجھ ہے. تحریک انصاف کی قیادت عمران خان کی رہائی کے لیے عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر سکی, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اس لیے انہیں اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے, ورنہ اس سے پہلے کہ یہ بھی جلسے میں کونے میں کھڑے ہو کر نعرے لگا رہے ہو, پھر اپنی وفاداریوں کے رجسٹر دکھاتے رہیں گے کہ یہ دیکھیں میں نے تو یہ کیا, میں نے وہ, کسی نے نہیں دیکھنا وہ. اچھا, نون لیگ میں بھی ایک بہت بڑا پھڈا پڑا ہوا ہے, یہ میں آپ کو چھوٹی سی خبر جلدی سے بتاتا چلوں. وہ مریم نواز اور محسن نقوی کا یہ باقاعدہ طور پر وزارت عظمیٰ پر ان کا پھڈا ہے. کل رانا ثناء اللہ نے تو پبلکلی تسلیم کیا, میرے پاس ان کی نون لیگ کی اندرونی خبریں بھی ہیں کہ وزارت عظمیٰ کی طرف سے مریم نواز کو جو تیاری کرائی جا رہی ہے, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ محسن نقوی کو تیار کروا رہی ہے کہ 27ویں ترمیم میں وہ آئے گا. اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ ہیں, دونوں کو لایا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے
دونوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے دونوں کے پیچھے، آپ کو پتہ ہے کون ہے۔ اب ان حالات میں یہ معاملہ ان کا بڑھے گا آگے ضرور، اگر یہ ایکسٹینشن ہو بھی گئی تو۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کی 6 ممالک سے ملاقات، اس پہ جو اہم گفتگو ہے وہ اس میں قطر، سعودی عرب ہے، مصر، انڈونیشیا، عرب امارات اور اردن، یہ 6-7 ملک ملیں گے، یوکرین وغیرہ بھی ملیں گے ساتھ، لیکن وہ الگ ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ ہے، اس پہ ایک تو ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ اس پہ بڑی اہم گفتگو، اسرائیل کے خدشات کو دور کیا جائے گا آج۔ سعودی عرب اور پاکستان دونوں اسرائیل کے خدشات کے بارے میں ذکر کریں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بھارت سے متعلق بھی کچھ گفتگو ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے، دیکھیں جو لوگ اس چینل سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک ملک اس میں جو شامل ہے اس کے بارے میں بتایا تھا جب آرمی چیف کی ملاقاتیں تھیں، دورے تھے، محسن نقوی اور شہباز شریف کے یہ دورے تھے، کہ یہ ابراہم اکارڈ کی طرف غزہ کی جنگ اور فلسطین اسرائیل کے تنازع میں ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے پارٹ 2، جسے عبرانی معاہدہ یا ابراہیم الائنس کا نام دیا جا رہا ہے، جس میں ٹرمپ ان تمام مسلمان ممالک کو شامل کر کے باقاعدہ طور پر غزہ میں، فلسطین میں تعمیر نو کے نام پر ایک بین الاقوامی فوج تعینات کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پہلے مزاحمتی گروپ سے اسلحہ لینا ہے اور وہ یہ لے کے دیں گے، پھر دوسرا فلسطین کے 2 ریاستی حل کی طرف اور امن کے نوبل انعام۔ یہ پورا ایک منصوبہ ہے جس میں ان لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے، کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ بڑا کھلاڑی عرب امارات ہے، جس کا پہلا معاہدہ بھی اسرائیل کے ساتھ تھا، دوسرے میں بھی یہ سب سے بڑی پارٹی یہی ہے، اور دوسرا وہ مصر کے جنرل عبد الفتاح سیسی ڈکٹیٹر، اس نے اسرائیل کی ابھی غزہ کی جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے $35 ارب گیس کا معاہدہ بھی کیا۔ پھر انڈونیشیا کا صدر ہے، اس کے بھی حالات آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت سنبھالنے کے بعد ایک ہی فون کال جو اس نے کی اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ انڈونیشیا کے انقلاب والے معاملات کے بعد وہ بھی بڑے خوفزدہ ہیں، حمایت چاہیے نہیں مغرب کی۔ اور اردن تو سب کو پتہ ہے، وہ تو حالیہ اسرائیل ایران کی جنگ میں باقاعدہ اسرائیل کے پارٹنر بھی تھے، اور ماضی میں بھی بلیک ستمبر بریگیڈیئر ضیاء الحق کا، وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ تو یہ آفیشلی اس معاملے کو سعودی عرب ظاہر ہے بندوق پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ یہ دفاعی معاہدہ اس کی بہت بڑی شک ہے، کیونکہ وہاں سعودی عرب کا نوجوان طبقہ بھی فلسطین پر کسی صورت میں وہ نہیں ہے کہ قائل کہ وہ مان لیں، وہاں بھی بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں، اسی لیے پاکستان کے کندھے پر بندوق رکھی جائے گی۔ اور یہاں دیکھیں شام کا آپ کو صدر بھی نظر آ رہا ہے جو قطر کے امیر سے ملا، جس کے سر پر باؤنٹیاں تھیں، اور فرانس کے صدر سے بھی مل رہا ہے، اقوام متحدہ سے بھی، تو یہ وہ سارا وہی پلان ہے جو چل رہا ہے۔ اچھا، فرانس کے صدر سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ وہ نیو یارک میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پروٹوکول میں اس کی گاڑی روک کے اسے پیدل وہاں سے چلایا گیا آج۔ یہ ایسا کبھی صدارتی پروٹوکول میں نہیں ہوا، لیکن اس نے فلسطین کو تسلیم کرنے پر ابھی آپ کو پتہ ہے اعلان کیا تھا، تو جس کی وجہ سے وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں، جس کی وجہ سے آج سے یہ سزا ملی ہے۔ بہرحال سعودی معاہدے میں یہ دونوں ممالک پاکستان اور سعودی عرب کا اسرائیل کو تسلیم کرنا بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ دفاع کا یہ معاہدہ اگر آپ دیکھیں نا تو روس اور یوکرین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، روس اور شمالی کوریا روس کے ساتھ اتحاد میں جب شامل ہوا ابھی، جس میں شمالی کوریا روس کو فوجی بھی بھیج رہا ہے، بیلسٹک میزائل بھی بھیج رہا ہے، گولہ بارود بھی بھیج رہا ہے۔ یوکرین کی جنگ میں 1000 فوجی شمالی کوریا کا مارا گیا۔ اب یہ یوکرین کی طرف سے لڑ رہے ہیں، اس معاہدے میں شمالی کوریا کو فی الحال کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر امریکہ آج شمالی کوریا پہ حملہ کرے تو روس تو اس کا جواب نہیں دے گا، کیا وہ روس فوجی تنصیبات پہ امریکہ کی حملہ؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا معاہدہ ایک بھارت اور روس کے درمیان بھی 1971 کی جنگ میں ہوا تھا، وہ عملی معاہدے سے زیادہ صرف ایک سگنل تھا، علامتی معاہدہ۔ تو پاکستان کے دفاع کا بھی یہ جو معاہدہ ہے یہ اسرائیل کی طرف جاتا ہے، سارے اشارے اسی طرف جا رہے ہیں۔ 1979 میں ورنہ دیکھیں جب کعبہ پر حملہ کیا گیا تو اس وقت حرم کے اندر غیر مسلم فوج، حالانکہ بلائے فرینچ کمانڈوز تھے، لیکن پاکستانی فوجیوں کو اندر بھیجا کہ مسلمان ہیں، تو مقدس مقامات حرمین شریفین کے تقدس کے لیے جس میں مسلمان پہلے سے تیار ہیں وہاں ان کی تعیناتی ضرور ہے، لیکن اس کے علاوہ آگے معاملہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہندوستان پاکستان کو اگر خدا نخواستہ دیکھیں جنگ شروع ہو جائے دوبارہ تو کیا سعودی عرب اپنی فوج بھیجے گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ علامتی طور پر ہو سکتا ہے تیل وغیرہ کی مدد کریں، وہ تو 1965 میں بھی کرتے رہے۔ تو اس لیے اب ہندوستان کی بھی یاد رکھیں، سعودی عرب کے ساتھ بھرپور تجارت جاری ہے۔ سعودی عرب اگر اس معاہدے میں آج ہندوستان کو کہہ دے کہ وہ سندھ طاس کا پانی کا معاہدہ کھولیں، دفاع تو دونوں کا اکٹھا ہے، ورنہ تیل کی تجارت روک دیں گے، تو ظاہر ہے ہندوستان کھول دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کبھی نہیں کہے گا اور یہ معاملہ نہیں جائے گا۔ تو وہ خربوزہ ہیں ہم جو خود چھری پہ گرے یا چھری ہم پہ کٹنا خربوزے نہیں ہوتا ہے۔ فلسطین کو آج تسلیم کرنے والے مالک میں پرتگال بھی شامل ہو گیا، فرانس بھی شامل ہو گیا، اور باقاعدہ بلکہ فرانس کے صدر جس کا میں نے پروٹوکول کا بتایا، اس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہا آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ فرانس باضابطہ طور پر اسرائیل کو فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر اقوام متحدہ میں سارے کھڑے ہو گئے، باقاعدہ وفود، انہوں نے بڑا ویلکم کیا اس کو۔ اس کے بعد پھر پروٹوکول والا یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب یورپ میں ایک بہت بڑی لہر چل رہی ہے اس وقت، ان تمام ممالک ایک بڑی لائن لگی ہوئی ہے جو فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ فلسطین کے جو ریاست کے طور پر تسلیم کرنا، دیکھیں جو نہیں کر رہے وہاں عوام رد عمل دے رہی ہے۔ اٹلی میں
ابھی اب دیکھیں وہاں ریاست کے طور پر انکار کیا گیا، پورے ملک میں شدید مظاہرے شروع ہو گئے. میلونی ان کی وزیر اعظم ہیں. جنگ بندی اور فلسطین جو کہ مطلب عوام کی جو توقعات ہیں اس پر وہ نہیں پورا اتر رہی، تو وہاں لوگ حکومت گرانا چاہتے ہیں. اٹلی باقاعدہ طور پر اسرائیل کی اس جنگ میں ان کا ساتھ دیتا رہا، ہتھیار تک بھیجتا رہا. تو وہاں کی اب بندرگاہوں کی یہ صورتحال ہے کہ عوام نے وہ رسائی روک دی ساری، کہ یہاں سے ہم ہتھیار نہیں جانے دیں گے. اس کے بعد ڈاک اور لاجسٹک کا وہاں بڑا نظام مفلوج ہو چکا ہے. پورے ملک میں مظاہرے چل رہے ہیں، لیکن اٹلی کی وزیر اعظم ضد پہ ہے کہ وہ دباؤ کا سامنا کر رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو مطلب ان ممالک کو جو تسلیم کرنا ہے وہ اس معاملے پھنسے. اب دیکھنا یہ ہوگا اس میں کہ یہ نقشے میں تبدیلی ہوگی صرف، یا حقیقی معنوں میں فلسطین کی ایک ریاست بنے گی. فی الحال تو دیکھیں غزہ میں نسل کشی بھی نہیں رک سکی. تو میرے خیال میں ان حالات میں یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت ہے کہ اگر وہاں جنگ بندی کسی طرح ہو جائے، بے گناہ لوگ شہید ہونا رک جائیں، اور اس کے بعد پھر معاملہ سیز فائر کی طرف جائے، اور کس طرف جائے گا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی بہت بڑی جدوجہد، ان کو دیکھ کے دنیا سبق سیکھتی ہے، اور آج پوری دنیا ان کے ساتھ دیکھیں کھڑی ہے. کیونکہ یہ جو لوگ مزاحمت کی نشانی بنتے ہیں، جیسے عمران خان پاکستان میں آج کیوں پاکستان کے سب سے بڑے برصغیر کے لیڈر ہیں، کہ وہ مزاحمت کر رہے ہیں اس ظلم کے نظام کے خلاف. تو جو بھی ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے ظاہر اسے پھر دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں، دشمن بھی پسند کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اندر سے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اور فلسطین کے حالات پہ اپنا رحم و کرم کریں. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.